تو جناب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مذاکرات کے ایجنڈا کیا ہوگا، حکومت کون سے مطالبات جو ہے تسلیم کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کو منانے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کس امیدوں کے ساتھ جو ان مذاکرات میں جا رہی ہے، ان تمام سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محترم رؤف حسن صاحب۔ رؤف صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلے تو آپ کی پارٹی کا اصرار تھا کہ جی صرف مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، اب آپ لوگ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ کے فورم سے، اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ تھینک یو عامر۔ دیکھیے، ہماری کنٹینشن ہمیشہ سے جو رہی تھی آج بھی وہی ہے، اور وہ یہی کہ مذاکرات کا فائدہ ان سے ہے جن کے پاس طاقت ہے، اور طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ریزائڈ نہیں کرتی، وہ کہیں اور ہے، اور یہ اپنی طاقت ایز پرائم منسٹر مستعار لیے ہوئے ہیں اور مینڈیٹ چوری کر کے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس طاقت نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس ارینجمنٹ کے تحت ان کو امپوز کیا گیا ہے اس میں انویزج یہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی حقیقی طاقت ہوگی۔ ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے، آج بھی ہماری کنٹینشن ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ان سے بات کریں یا ان سے بات کریں۔ بات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اور ان سے کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس فیصلے کی اپروول جو ہے وہ کہیں اور سے لینی ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس پہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی لیجیٹیمیسی، کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ بات ایک ہی ہے بھائی، الٹیمیٹلی فیصلے وہی ہونے ہیں جہاں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور بات چیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہوگی۔ انڈائریکٹ آپ لوگ بات کریں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ سے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وسیلے کے طور کے اوپر آپریٹ کریں گے یہ لوگ، یہ حکومت نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے صرف، تو یہ وسیلے کے طور کے اوپر آپریٹ کریں گے۔ وسیلے کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے، وسیلے کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وسیلے کی اس کے حساب سے، لیکن یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی رابطے ہیں؟ جیسے آپ سے جو آخری میرا انٹرویو ہوا تو اس پہ آپ نے کہا تھا ہم رابطے میں تو رہتے ہیں، کے پی میں ہماری حکومت ہے، تو وہ ان رابطوں کی کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے، کے پی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آپ نے صحیح کہا، میں نے کہا تھا کہ کے پی کی حکومت میں ہماری حکومت ہے، اور وہاں کے پی میں ایجنسیز کا، سیکیورٹی ایجنسیز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا خاصا عمل دخل ہے، کیونکہ ایک ریسٹڈ پروونس ہے، ایک انسیٹلڈ بارڈر ہے 3000 سے زیادہ کلومیٹر کا، جو کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ہمیں ملاتا ہے۔ تو وہاں ایک ڈیلی بیسس کے اوپر انٹریکشن رہتا ہے ملٹیپل ایشوز کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی ان کے آپ کو پتا ہے کہ اگست سپٹمبر میں جب ہمارا وہ ایک پروٹیسٹ ہونا تھا تو اس سلسلے میں بھی بریک تھرو ہوا تھا، ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمارا ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا جو پروٹیسٹ ہے اس کو آگے کر دے، جو ہم نے کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ 24 نومبر کے سلسلے میں بھی ان سے رابطہ ہوا تھا، خاصی ایکسٹینسو قسم کی گفتگو بھی ہوئی تھی۔ وہ حالات نے کچھ اس قسم کی کروٹ لی کہ وہ جو ارینج ہوا تھا وہ نہیں ہو سکا، لیکن ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے، کے پی میں ہے ریگولر بیسس کے اوپر، اور معاملات میں بھی وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ تو وہ جو رابطہ ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی راہ نکل سکتی ہے، نکلنے کی امید ہے، کچھ وہاں پہ کوئی مثبت اشارے مل رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ عامر، راہ نکلنی ہے تو اسی سے ہی نکلنی ہے، اور کوئی راہ نکلنے کا چارہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں۔ ایک حکومت جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے، نہ ریلیونس ہے، نہ اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، اس نے کیا راہ نکالنی ہے؟ جس ارینجمنٹ کے تحت یہ آئی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض بھی کیا، اس کے بعد ان کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، تو راہ وہیں سے نکلے گی۔ یہ جو آپ نے تاریخی جملہ بولا، میں تاریخی کہہ رہا ہوں کہ آپ انڈائریکٹ جو ہے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہی کریں جب آپ حکومت سے کریں گے، تو ان مذاکرات کا دائرہ کار یا ایجنڈا کیا ہوگا؟ حکومت وہ جو آپ کے ہمیشہ سے مطالبات رہے ہیں پارٹی کے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے بشمول عمران خان صاحب کے، پھر آڈٹ کروانا الیکشن کا، پھر جوڈیشل کمیشن کا قیام 9 مئی کے واقعات پر اور 26 نومبر کے واقعات پر، یہی مطالبات ہیں کہ کیا ایمبٹ کیا رکھیں گے؟ ہمارے 3 بیسک مطالبات ہیں۔ نمبر 1، بے گناہ پولیٹیکل پرزنرز آف کانشنس ان کو رہا کیا جائے انکلوڈنگ عمران خان۔ نمبر 2، مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے یا نئے الیکشن کروایا جائے، اور نمبر 3، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کو ریورس کیا جائے۔ لیکن ہمیں اس احساس ہے عامر کہ یکمشت یہ مطالبات پورے نہیں ہو سکتے، لیکن
مذاکرات کا ماحول بنانے کے لیے، مذاکرات کا ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میشرز جو ہیں وہ تو اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں نا. تو ہم چاہیں گے کم از کم کہ وہ بے گناہ قیدی جو 1.5 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ تو کم از کم جو ضمیر کے قیدی ہیں، جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان کو تو رہا کیا جا سکتا ہے نا. اس میں تو کوئی چیز مانے نہیں ہے. خان صاحب کو رہا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے. ہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ ظاہر کینسر پیشنٹ ہے، اور ایسے اور بھی لوگ ہوں گے. لیکن ایمانداری سے اگر آپ سوچیں، مطلب میں پوچھوں گا یہ کہ ان مذاکرات کی کامیابی کی کتنے فیصد امید، اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مطلب ہے جو بیل ہے وہ سر چڑھے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو حکومتی کمیٹی کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے. دیکھیے عامر، میں اس کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے سٹیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جی اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو یہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں. اس کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے بغیر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اس کے بغیر ملک میں اکنامک انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ ایک ناگزیر ہیں، یہ ہونے ہی ہونے ہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 10 دن میں. تو میرے جیسا شخص جو کہ مذاکرات میں یقین رکھتا ہے، جو ڈائیلاگ میں کے پروسیس میں یقین رکھتا ہے، میں کہوں گا کہ کل نہیں آج ہی کریں. بلکہ آج نہیں، گزرے کل ہو جانے چاہیے تھے. اسی میں ہی مسلسل آپ لوگوں کی طرف سے راستے یہ نکلیں گے. صرف اصرار آ رہا ہے مذاکرات سے ہی راستے نکلیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے. ہمیں جو ہواؤں کا رخ لگ رہا ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اگر کرے تو اپنے جو سیاسی ان کے حریف ہیں ان سے ہی بات کرے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو دور رکھ رہی ہے ان معاملات سے، کم از کم جو ایک آفیشیل پوزیشن ہے. اچھا، ایک اچھا پولیٹیکل ڈیسیشن پی ٹی آئی نے کیا ہے کہ چلیے اگر وہ ڈائریکٹ نہیں انوالو ہونا چاہتے تو یہ جو جس کو میں وسیلہ کہہ رہا ہوں انورٹڈ کامرس میں، انہی کے تھرو بات چیت ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بات چیت تو انہی سے ہی ہو رہی ہے. اچھا، اور اس میں میں نے پھر وہی سوال کیا، کوئی مثبت اشارہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کس امید پہ کر رہے ہیں؟ جی، مثبت اشاروں کے بغیر بات چیت نہیں ہوتی ہے. مثبت اشارے نہ صرف ملے ہیں بلکہ یہ ہے کہ جی مثبت انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی ان کو چاہیے حکومت کو کہ وہ کریٹ کرے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ باقی چیزیں تو شاید وقت طلب ہوں، لیکن ضمیر کے قیدیوں کو چھوڑنا جو ہے وہ وقت طلب نہیں ہونا چاہیے. ان کو چھوڑیں تاکہ ایک اچھا سازگار ماحول بنے. سے گفتگو کا آغاز کروں گا. میں یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتا ہوں. وقفے کے بعد جب آئیں گے رؤف حسن صاحب کے، اور سے اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی.